الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه السلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حشر سے متعلق، آخرت سے متعلق، انسان کے محاسبہ سے متعلق، انسان کے زندگی سے متعلق، انسان کے جوانی سے متعلق، انسان کے مال کے متعلق، انسان کے علم سے متعلق. یہ چونکہ بڑے اہم ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا اور کہا: بنی آدم کا دو پیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ٹل سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. سنا؟ بنی آدم کا دونوں پیر ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں ہل سکے گا، نہیں ٹل سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب بنی آدم سے نہ لیا جائے. یہی پڑھ جو جگہ خالی ہے. اس میں سے اگر ایک ایک کو دیکھا جائے بڑے اہمیت کا حامل ہے. ایک ایک چیز جو ذکر فرمایا ان کو اگر خیال کیا جائے تو پتہ چلے گا ایک سے ایک اہم، ایک سے ایک اہم، ایک سے ایک اہم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اہم سوالات کا جواب صحیح معنی میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے فرمایا جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ اس کی عمر سے متعلق ہے. اس عمر کو کہاں فنا کیا اس نے. انسان اگر دیکھے اپنے زندگی کو، اپنی عمر کو 15 سال کے بعد سے لے کر جتنے عمر اس کی ہو گئی ہے اس کے اگر دیکھے اور نامہ اعمال کو دوسری طرف دیکھے تو نامہ اعمال تو برے اعمال سے بھرا ہوا ملے گا. کیوں؟ دیکھ لو، سن لو. اکابر نے فرمایا غور کر لو، انسان کے زندگی میں اگر اس نے دن رات 24 گھنٹے میں صرف ایک گناہ کیا ہے، اپنے زندگی کے 24 گھنٹے کے دنوں میں اگر دن کے 12 رات کے 12 24 گھنٹے میں اگر صرف ایک گناہ کیا اگر اس نے، وہ کان سے کیا ہو، آنکھوں سے کیا ہو، زبان سے کیا ہو، ہاتھ سے کیا ہو، پیر سے کیا ہو، دیگر عضو سے کیا ہو، صرف ایک ایک اگر گناہ کیا تو مہینے میں 30 گناہ، مہینے میں اس کا 30 گناہ ہو جائے گا. یہ تو ایک فرضی طور پر بتایا گیا. اگر رات میں ایک، دن میں ایک اگر کیا حساب لگایا جائے تو مہینے کے اندر 60
خیال کرنے کی بات ہے۔ اکابر نے اس لیے فرمایا، اس حدیث کے ماتحت بڑے توجہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا، سوچنے کے لیے ارشاد فرمایا، غور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، اپنے زندگی دیکھ لو، اگر رات میں ایک گناہ، دن میں ایک گناہ، خواہ آنکھوں سے ہو یا کانوں سے ہو یا زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، کیا ہے تو پھر ایک مہینے کے اندر 60 گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا چیز ہے یہ بھی تو دیکھنا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے گناہ صرف بدکاری ہے، گناہ صرف سرقہ ہے، چوری ہے، گناہ صرف قتل نفس ہے، صرف یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے، لیکن گناہ شرعاً اللہ کے نزدیک اکابر نے جو ذکر فرمایا اس کی بنیاد پر گناہ تو یہی ہے، ہر وہ بنی آدم کا ہر نقل حرکت جو اللہ کے مرضی کے مطابق، مرضی کے خلاف ہو۔ دیکھا گناہ کیا چیز ہے؟ بس گناہ اتنی چیز ہے کہ بنی آدم کا نقل حرکت، قول و فعل، عمل اللہ کے مرضی کے خلاف ہو۔ اس اعتبار سے اگر بندہ دیکھے میرے آنکھوں سے، میرے کانوں سے، میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میرے دیگر عضو سے کتنے گناہ ہو گیا ہے، اندازہ لگا جو اللہ جل کو پسند نہیں تھا، ایسے حرکت ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا تو وہ گناہ میں شمار ہو گیا، نامہ اعمال میں اس کو بر دیا گیا۔ تو اگر ایک مہینے میں 60 گناہ ہو، دوسرے مہینے میں 120 ہوگا، تیسرے مہینے میں 240 ہوگا، 4 مہینے میں اس سے اور بڑھتا چلا جائے گا، تو ایک سال کے اندر کتنے ہزاروں گناہ۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے ایک سال کے اندر ہزاروں گناہ، اور اتنے عمر، اتنے سال جس میں ہر سال ہزاروں گناہ ہو چکا ہے۔ اتنے سال کتنے پائے ہم نے؟ کسی نے 40 پایا، کسی نے 30 پایا، کسی نے 20 سال پایا۔ 20 سال بھی اگر لے لے، کم سے کم سال لے لے، دیکھو کتنے ہزاروں لاکھوں گناہ بنتا ہے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہ کا محاسبہ کر لو، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے گناہوں کا محاسبہ کر لو۔ نیک کام کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، وہ نیک کام کا بھی محاسبہ کر لو، برے اعمال کا بھی محاسبہ کر لو۔ اس اعتبار سے وہ اپنے حساب کتاب میں بلا شبہ گناہوں کو زیادہ پائے گا نیک اعمال کے مقابلے میں۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں براہ راست اس کا سوال جواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سیکلم اللہ رب براہ راست بات کرے گا، لیس بینہ و بینک ترجمان، تمہارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس حال میں کہ بندہ دائیں جانب دیکھے گا، شر کے علاوہ کچھ نہیں پائے گا، بائیں جانب دیکھے گا، شر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا، سامنے کی طرف دیکھے گا جہاں جہنم لپک رہی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو ان کے بارے میں بہت ہی احساس، بہت ہی خیال، بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے اپنے زندگی کے بارے میں۔ پھر زندگی کو کیسے گنوایا، زندگی سے کیا کمایا،
خیال کرنا چاہیے انسان کو، خیال کرنا چاہیے۔ اکابر نے فرمایا دنیا والے تو نفع سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے نقصان میں، خسارے میں شمار کیا۔ دنیا والے جو تاجر ہیں وہ اپنے تخمینی اندازہ نفع جو لگایا تھا اس سے اگر کم ہو تو یہ بھی خسارہ ہے۔ کسی فیکٹری لگانے والے نے فیکٹری لگاتے وقت سامان دے کا، مزدور دے کا، خرچہ دے کا، خام مال دے کا، بہت کچھ دے کر کتنے خرچہ ہوا دیکھ لیا۔ انہیں تمام اخراجات کے ساتھ پورے سال جب فیکٹری چلے گی اور سال کے اختتام پر کتنا نفع ہوگا اندازہ لگایا، 1,00,000 نفع ہوگا مثال کے طور پر۔ لیکن آخری سال آنے کے بعد، کاروبار کر لینے کے بعد جب حساب کتاب کیا، 1,00,000 نہیں لیا، نہیں ملا، بلکہ 75,000 مل گیا۔ تو یہ نہیں کہے گا 75,000 نفع ہوا، یہ نہیں کہے گا، بلکہ 25,000 1,00,000 سے جو نہیں ملا اسی کو ذکر کر کے کہہ دے گا بھائی ہمارا خسارہ 25,000 خسارہ ہو گیا اس سال۔ تخمینہ لگایا تھا 1,00,000، 25,000 نہیں ملا، وہی 25,000 تخمینی نفع سے کم جو 25,000 ہے اس کو اپنے خسارے میں، اپنے نقصان میں شمار کر کے کہہ دے گا اس سال ہماری فیکٹری میں 25,000 نقصان ہوا۔ دیکھو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرما دے، وہ فرماتے تھے، کہتے ایک سیٹ آتا تھا، ہر سال کہتا رہتا تھا اس سال اتنا نقصان ہوا، اس سال اتنا نقصان ہوا، اس سال اتنے نقصان ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اتنے ہر سال نقصان ہوا، تم تو ایسے بڑے چڑھے ہوئے ہو ہر سال سے، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو ہمارے اصطلاح کا علم نہیں۔ ہماری اصطلاح کاروبار کرنے والے فیکٹریوں کا، کمپنیوں کا اصطلاح یہی ہے، تخمینہ نفع سال کے شروع میں جتنا لگایا تھا، آخر میں جا کر آخری سال میں اگر ان میں سے 25,000 کم ہو گیا، وہی جو کم ہوا وہی خسارے ہیں، ہم شمار کرتے ہیں 75,000 جو نفع ملا اس کو ہم نفع میں انتظار نہیں، ذکر نہیں کریں گے۔ تو دنیا کے تاجر، دنیا کے کاروبار، دنیا کے نفع نقصان اٹھانے والے نے اگر اپنے خسارہ اس کو لیا جو تخمینی نفع سے کم ہو، تو ہمیں اور آپ کو تخمینی نفع سے جتنے کم ہوگا اس کو ہمیں بھی تو لینا، لے کر حساب کرنا چاہیے۔ ہمارے نامہ اعمال میں تخمینی طور پر جو میں نے ابھی ایک اندازہ لگایا تھا بزرگوں کے کہنے کے مطابق، دن رات میں 2 گنا ہو جائے، مہینے میں ہو جاتا ہے 60، 2 مہینے میں 120، اس اعتبار سے ایک سال کے اندر کتنے ہزاروں، دیکھو کتنے ہزاروں گنا ہوتے ہوئے ہم اطمینان ہیں، ہم بالکل اطمینان ہیں، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں گناہ ہو گیا، نامہ عمل سیاہ ہو گیا۔ دیکھیے حالانکہ نامہ عمل سیاہ ہو جانے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں وہ لذت، ہمارے اعمال میں وہ راحت، ہمارے اعمال میں وہ برکت نظر نہیں آتے جو ہونا چاہیے۔ ہر کوئی آدمی جب دیکھتا ہے اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو، اس میں راحت، اس میں برکت نہیں پاتا۔ وجہ کیا؟ اندرونی طور پر خسارے میں گیا، اندرونی طور پر وہ خسارے میں گیا ہوا ہے، تو اس کو کیسے برکت حاصل ہوگی؟ اندازہ لگو۔ جب یہ حال ہوگا اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کرے گا بھائی تجھے اتنے مال دیا، تجھے اتنے عمر دیا، تجھے اتنے وقت دیا، اس میں کیا ماذا عملتا، کیا عمل کیا تو نے اس کے بارے میں جب سوال کرے گا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اندازہ لگو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی آدم کا 2 ٹانگ 2 پیر ایک جگہ سے ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں پہلے سوال اپنے عمر کے بارے میں ہے کہ عمر کو اس نے کہاں کہاں فنا کیا، کہاں کہاں گوایا،
کیا کمایا کیا گنوایا، ایسا گوشوارہ تو نکالنا چاہیے نا، انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کا ایک مستقل رسالہ گوشوارہ، بزرگوں کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہی گوشوارہ۔ اس کے اندر یہی ذکر کیا ہے کہ آپ نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توازنوا۔ اے میرے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میری امت محاسبہ کرو اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کو ترازو کے اعتبار سے تول لیا کرو، اللہ کے سامنے جانے کے بعد تولے جانے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ قیامت میں بھی یہی بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سامنے رکھ کر ہر ایک سے کہہ دے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ دیکھو قرآن کی آیات ہے، اقرا کتابک، پڑھ تو آج تمہارے کتاب کو، تمہارے اعمال کو، وکفی بنفسک علیک حسیبا، کافی ہے تیرے لیے خود اپنا معاملہ، اپنا حساب کتاب خود کر لو۔ اس وقت جھوٹ تو نہیں بول سکے گا، نامہ اعمال صاف صاف بتا دے گا۔ اس میں تو لکھتا چلا جا رہا ہے کرامن کاتبین، اس پر ہمارا یقین ہے۔ دو فرشتہ ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک بایاں ایک بدی لکھنے والا۔ کبھی ہم نے بدی کرتے ہوا کن فرشتوں کا لحاظ کیا؟ وہ فرشتہ کتنے شرمندہ ہوگا دیکھ لو۔ جب بندہ کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتا ہے، کوئی قول و فعل نقل حرکت اللہ کے مرضی کے خلاف کر لیتا ہے، فرشتہ کہتے بڑے افسوس ہے بنی آدم تو نے کیا کیا، افسوس آج بنی آدم تم نے کیا کیا، تم نے تو اپنے آخرت کو برباد کر دیا، تم نے آخرت کو برباد کر دیا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ تو نے دنیا میں بھی خسارہ میں رہے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی تو خسارہ میں رہے گا۔ تمہارے لیے تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جو بتاتا رہتا ہوں، اگر زبان سے کسی وقت جھوٹ بولا، کئی مائل دور سے فرشتہ احساس کر لیتا کہ اسے جھوٹ بولا، کیوں جھوٹ بولنے کی ایک بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس کا احساس کرتا ہے۔ دوسرا، آپ اور ہم چونکہ مٹی کے پیدائش ہیں، مادیات میں ہمارا اصل دخل ہے، تو مادیات سے بنے ہوئے جسم اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ جیسے جس کا ناک نہیں ہے بدبو اور خوشبو احساس نہیں کر سکتا، یا نزلہ زکام ہو گیا ہو بدبو اور خوشبو کو فرق نہیں کر سکتا، جس کا ناک صاف ہے حساس ہے وہ جلدی سے فرق کر لیتا ہے۔ تو فرشتہ تو نفیس ہے، فرشتہ تو پاکیزہ ہے، فرشتہ تو نورانی مخلوق ہے، وہ دور سے انسانوں کے بداعمال کا احساس کر لیتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے، شیطان بھی انسان کے برے عملوں کا احساس کر کے خوش ہوتا ہے۔ حساس لحاظ، یہ آیا شیطان کے بارے میں، بڑے حساس ہے، بڑے چاٹنے والا ہے، بڑے دور سے احساس کر لیتا ہے۔ یہ دیکھا تو یہ فکر بندے کو رہنا چاہیے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا، بردل سالک ہزارہ غم بود، بردل سالک ہزارہ غم بود، غرض باغے دل خلالے کم بود۔ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ہزاروں فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے آنکھوں سے کیا گناہ، کانوں سے کیا گناہ، زبان سے کیا گناہ، ہاتھوں سے کیا گناہ، پیروں سے کیا گناہ،
دیگر عضو سے کیا گناہ ہو کر نامہ اعمال کو بھر دیا گیا۔ اب قیامت میں اللہ کے سامنے جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر کہہ دے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ تو اپنے نامہ اعمال کو، تیرے اعمال کا حساب تو کر لے، یہی کافی ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں کہہ دے گا، کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ وہاں تو چھپایا بھی نہیں جائے گا۔ کوئی برے اعمال آ گیا سامنے نامہ اعمال میں، اس کو چھپایا جائے، دھوکہ کیا جائے، دھوکہ فریب، یہ تو اللہ کے سامنے تو ہو ہی نہیں سکے گا۔ ایک یہودی آئے، تورات ایک واقعہ ہے، ان قوموں میں بدکاری ہو گئی رجم کے معاملے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے تورات میں رجم کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے چپکے سے کہا یا رسول اللہ موجود ہے، ان کو تورات لانے کے لیے کہہ دو نا۔ تورات جب لایا، پڑھنے لگا، ان کے علماء جو ایمان نہیں لائے تھے یہودی کے، تو وہ پڑھتے پڑھتے جہاں رجم کا آیا وہاں پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ پڑھا نہ جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ ان کو کہیے ہاتھ اٹھا لے۔ دیکھو جب ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا، اس کے اندر آیات رجم کا لکھا ہوا موجود۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت کے دن تو اس طرح دھوکہ بھی نہیں کیا جا سکے گا جیسے دنیا کے اندر انسان دھوکہ کرتا ہے اپنے حساب کتاب کے بارے میں۔ وہاں تو صاف صاف شفاف بتایا جائے گا، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، کوئی چیز چھپایا نہیں جا سکتا، کوئی چیز کو کمی نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی چیز کو بڑھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ترازو قائم کریں گے نامہ اعمال تولنے کے لیے، ذرہ برابر وہاں پر کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، دیکھو اگرچہ ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، نیکی ہو یا بدی، وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے بارے میں ظلم نہیں ہوگا۔ اگر نیکی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر برا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھو اس لیے اکابر نے فرمایا چھوٹے گناہ سمجھ کر، بھائی ایک گناہ کے بارے میں پہلے بتایا تھا نا، ایک رسالہ ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا، گناہ بے لذت، آپ لوگوں نے لیا، کسی نے لیا؟ دیکھا اس کے اندر کتنے گناہوں کو شمار کیا، کبیرہ گناہ الگ ہے، صغیرہ گناہ الگ ہے، عام گناہ الگ ہے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر سے شمار کر دیا۔ کتاب اسی کے اندر ہے، مستقل کتاب گناہ بے لذت۔ اب بھی اگر کسی طالب علم نے، کسی عالم نے نہیں لیا، میری درخواست ہے وہ لے لیا کرو، مطالعہ کرو، پڑھا کرو تاکہ پتہ چل جائے۔ جب آپ کے علم میں آ جائے گا ایک چیز، طالب علم کے علم میں، عالم کے علم میں، تو اس سے اس کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ عالم کو جب لکھے ہوئے کتابوں میں دیکھتا ہے، لکھا ہوا پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یقین ڈال دیتا ہے، تو یقین ہو جائے گا۔ یہ اب تو سنی باتیں ہیں، اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا سنی باتوں میں، جو کہ انسان اپنے کتابوں سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اکابر نے کہ بھائی اکابر کے رسائل ایسے موقع پر دیکھا کرو، سے پڑھا کرو، مطالعہ کرو، ایک دفعہ نہیں، کم سے کم 3 دفعہ فرمایا، ایک رسالہ کو 3 دفعہ پڑھا کرو، تاکہ بار بار پڑھنے سے دلوں میں بات بچ جائے۔ کتنے دفعہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں، ایک بار کو کتنے بار بتا دیا۔ بھائی سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنے دفعہ آیا؟ 31 مرتبہ۔ دیکھو ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی آیات ہے، کوئی لمبی صورت بھی نہیں ہے، اسی مختصر سی صورت کے اندر ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے 31 دفعہ دہرایا۔ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھا، سمجھنے کی بخوب سمجھ لو۔ وجہ اس کا یہی ہے،
جیسے اکابر نے فرمایا دل میں بیٹھانا مقصد ہے، دل میں بیٹھانا مقصد ہے کہ بار بار پڑھے گا، بار بار سنے گا، کان کے نلکی سے اترے گا اور دل میں جا کر بیٹھے گا، کبھی بیٹھے گا کبھی نہیں بیٹھے گا، جب بار بار پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اکابر ان رسالوں کو مطالعہ کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے حکم دیتے ہیں، جیسے گناہ بے لذت وغیرہ ذکر کیا۔ اسی طرح علماء کا مقام، ایک اور رسالہ ہے علماء کا مقام۔ علماء طلباء اپنے مقام سمجھ لے، اپنے مقام دیکھ لے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کیا نہیں کہا، اس کتاب سے اس چھوٹے سے رسالہ سے پتہ چل جائے گا علماء کا مقام۔ یہ بھی بہت بڑا اہم رسالہ ہے، علماء کو طلباء کو تو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ یہ بھی تو ذکر کیا تھا، بہت سے لڑکوں نے لیا ہوگا، ہے نا، جنہوں نے نہیں لیا وہ لیا کرو اور مطالعہ کرو، جس سے پتہ چلے اپنی عمر کے ایک ایک حصے کو علم کے اعتبار سے ہم نے کہاں خرچ کیا کہاں نہیں خرچ کیا۔ اس لمبی حدیث میں آخر تک تو شاید نہیں پہنچ سکیں گے، آخری میں ایک جملہ یہ بھی ہے، فیما علما ماذا عملا فیما علما، عالم سے پوچھا جائے گا ماذا عملا فیما علما، جو علم حاصل کیا اس کے مطابق اس نے کتنے عمل کیا، جو علم اس نے حاصل کیا حاصل شدہ علم کے مقابلے میں کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت میں۔ ان 5 سوالات میں سے آخر کے اندر سوال یہی ہے، ایک عالم سے ایک طالب علم سے سوال کیا جائے گا اللہ کے درمیان، اللہ کے سامنے جانے کے بعد، جبکہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان کوئی تیسرا آدمی بھی نہیں ہوگا، براہ راست بات ہوگا۔ سیکلمہ اللہ رب براہ راست بات کرے گا اس دن۔ یہ بات تو ان کو سوچنے سے، ان کے فکر کرنے سے، ان کے محاسبہ کرنے سے کوئی نہ کوئی فکر دل کے اندر پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری بات جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، دوسری بات جو سوال ہوگا قیامت کے دن، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں۔ بھائی جوانی کو تم نے کہاں پرانا کیا، جوانی کو کہاں برباد کیا، جوانی کو کرنا چاہیے تھا کس کام کے اندر خرچہ، کس کے اندر صرف کرنا چاہیے تھا، مگر تو نے کس میں کیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کرے گا، اس کا جواب بھی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا جوانی کو کر فیدا اس پر جس نے دی جوانی، جوانی کو کر فیدا اس پر جس نے دی جوانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی۔ کیسے بات دیکھو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی، مٹی سے بنی ہوئی پتلا ڈھیرے پر اپنے زندگانی کو ختم نہ کرو۔ ارے ظالم، یا کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ تو مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ ارے ظالم، تو کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے تو جوانی کے دن میں، جوانی کے خیال میں آ کر انسان اپنے زندگی کو کہاں کہاں ڈال رہا ہے۔ دیکھیے نا، اسے ایک پکی حدیث میں وہ کیا کہے گا، یہ کہنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر تو کہنے کا مقصد اصل ہے، بیان مقصد نہیں، اصل تو بھائی عمل مقصد ہے۔ ہم یہاں جو مل کر بیٹھتے ہیں صرف عملی طور پر توجہ دینا،
اپنے زندگی کی اصلاح کی طرف خیال دلانا ہے، اپنے آخرت کی طرف دل کو میلان دلانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔